السلام علیکم، دس از محمد نوید جعفر. جی آج کی اس ویڈیو کا جو تعلق ہے وہ ہمارا نہ پڑھائی سے ہے نہ کسی مقصد کے لیے ہے. یہ خالصتاً میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈیڈیکیشن ہے میرے فادر کے لیے. آج فادرز ڈے ہے اور نہ صرف یہ ایک ڈیڈیکیشن ہے بلکہ ایک موٹیویشن بھی ہے، کیونکہ اس جو میں آپ کے ساتھ جو 2-3 منٹ کی ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا وہ ایک جو موٹیویشن ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے والد صاحب ایسا کر سکتے ہیں یا انہوں نے میرے لیے سب کچھ ایسا کیا یا ہمارے لیے سب کے لیے ایسا کیا، بلکہ تمام والدین جو ہوتے ہیں، تمام جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ 2-3 منٹ کی میری ایک ویڈیو ہے جس کو آپ ضرور سنیے گا، جس میں آپ کو انشاءاللہ ایک ڈیڈیکیشن تو ہے ہی ہے، ساتھ ایک میسج بھی ملے گا. میں اگر تھوڑا سا وہ لائف کا سپین بتاؤں جب آغاز سے، بس 2-4-5 باتیں اس میں، کہ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے اوپر حالات تھوڑا ٹف ہوئے تو ان ٹف حالات کے اندر obviously ہر ایک باپ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اپنی اولاد کو کبھی یہ نہیں بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا حالات گزر رہے ہیں، وہ کس حالات کو فیس کر کے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ لے کے آتا ہے اور ان کو کھلاتا ہے. تو ایسے سینیریوز ایسے آئے، حالات اچھے تھے، برے ہوئے، اپس اینڈ ڈاؤنز آر دا پارٹ آف لائف، یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن کس طرح پیرنٹس کرتے ہیں اس کی ایک لائٹ سی جھلک. میرے والد صاحب جب ایک حالات سے ڈاؤن ڈائریکشن میں آئے تو انہوں نے اپنا گاؤں کے اندر ایک ہوٹل بنا لیا چائے کا. اب اس چائے کے ہوٹل میں دن رات کام کرنا، صبح صبح اٹھنا، رات تک تھک جانا، لیکن ہمارے لیے سٹرگل کرتے رہے، محنت کرتے رہے. اور اس دورانیے میں بھی جو مین چیز آپ کو بتانے والی وہ یہ ہے کہ ہماری پڑھائی کے اوپر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. مجھے یاد ہے ہم تمام بھائیوں کا جب ہم اسکول سے واپس آتے تھے پیپرز دے کے، تو بلیو کریں ہمیں اتنی تیاری، ایون میرے بھائی خود بتاتے ہیں اور میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ ہم جب پیپرز دے کے واپس آتے تھے تو بجائے اس کے کہ پیپر دینے جب جا رہے ہوں اس وقت زیادہ تیاری کریں، ہم واپس آتے ہوئے اس پیپر کی زیادہ تیاری کر رہے ہوتے تھے. کیونکہ جیسے ہی گھر پہنچیں گے ہمارے والد صاحب پیپر پکڑ لیں گے اور کہیں گے چلو بیٹا آپ بتاؤ کیا کیا کر کے آئے ہو. تو ہم واپسی پہ زیادہ تیاری کر رہے ہوتے تھے. تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا تھا، ایک ان کا وہ جو انٹرسٹ تھا ہماری لائف کے اوپر کہ ان کی لائف بن جائے، ان کی پڑھائی میں کوئی ڈسٹربنس نہ آئے، تو وہ ہماری لائف کے اوپر جو ان کا انٹرسٹ تھا، یقینی طور پہ یہ میرے والد صاحب نہیں، ہر ایک کے والد صاحب کا یہی انٹرسٹ ہوتا ہے اپنی اولاد کے معاملے میں. تو وہ یہ آپ کو بتایا. اس کے بعد پھر میں آپ کو اگر بتاؤں تو میری لائف میں پھر جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ایک حالات بڑا ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں گئے. یہ میں نے اپنی پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ میں جب سیکنڈ ایئر کے پیپر دینے تھے تو حالات گھر کے کچھ ایسے تھے کہ میں وہ فی پے نہیں کر سکتا تھا، جو ایڈمیشن فی تھی. تو میں عصر کا ٹائم تھا، اپنے گھر کی چھت پہ جو ہے وہ رو رہا، اللہ سے دعا کر رہا کہ یا اللہ کچھ اتنے ایسے حالات ہو جاتے کہ کم از کم ہم وہ فی پے کر سکتے. تو میری سسٹر نے مجھے دیکھ لیا. اب سسٹر نے جا کے ابو کو بتایا، ابو جو ہے وہ اوپر آئے، آ کے مجھے کہا بیٹا کیا بات ہے. تو میں نے اس پہ یہ کہا کہ میں جو ہے نا اگلے سال پیپر دوں گا، اس سال میری تیاری نہیں ہے. میں نے اس میں جھوٹ بولا یہ کہہ لیں. تو اب دیکھیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں، ان کی کیا نظر ہوتی ہے. تو مجھے میری آنکھوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ بیٹا میں اپنے آپ کو بیچ کے بھی آپ کو پڑھاؤں گا. یعنی کہ وہ لمحہ تھا کہ میں اپنے آپ کو بیچ کے بھی آپ کو پڑھاؤں گا. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، یہ صرف میرے والد صاحب ایسے نہیں ہیں یا میرے والد صاحب ایسے نہیں تھے، یہ یقینی طور پہ والدین ہوتے ہی ایسے ہیں. ان کے دل میں، ان کے اندر جو احساس، جو درد ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ وقت تھا کہ انہوں نے مجھے جیسے تیسے کر کے ارینج کر کے دیے. میں نے اپنا وہ سٹڈی کی، آگے تک چلتا گیا. اور ایک وہ سٹیج تھی اور ایک آج سٹیج ہے الحمدللہ. آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ 19 جون 2022 میں، یہ جب اس ٹائم پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو الحمدللہ انشاءاللہ ودن 1 منتھ میرا پی ایچ ڈی کا ڈیفینس انشاءاللہ ہوگا اور میں ڈاکٹر بن جاؤں گا. تو یہ میری بھی ایک خواہش تھی، لیکن موت ایک حقیقت ہے، جب آنی ہے سو آنی ہے. کہ میں اس کامیابی کا جو صحرا ہے وہ تو یقینی طور پہ میرے والدین کو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہوتے اور وہ یقینی طور پہ دیکھتے تو کچھ خوشی اور اس کی الگ تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر جو اب بس آخری بات کی طرف جا رہا ہوں، میں نے اپنی لائف میں جتنا بھی وہ انہوں نے ہمارے اوپر محنت کی، الحمدللہ میں نے کیا کیا ہے کہ اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے. یہ میرے سٹوڈنٹس کے لیے اب میرا ایک میسج ہے کہ میں نے اپنے والدین کی الحمدللہ بڑی خدمت کی ہے، اور خود اس خدمت کا صلہ مجھے بظاہر نظر آتا ہے، کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنے والدین کو، اپنے ابو کو بڑا دباتا، بڑا ان کی قدر و منزلت کرتا رہا، سارا کچھ کیا.
تو میں اس کا ریوارڈ کیا تھا. ایک دن میں اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا رو رہا تھا, تو وہ بیمار ہو گئے, کافی تقریباً 3-4 سال بیمار رہے, اور اس دورانیے میں جب انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو ایک بات کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ بیٹا گھبراؤ نہیں, ظاہر ہے موت تو ایک حقیقت ہے, لیکن جس دن میں مروں گا آپ کی باہوں میں مروں گا. آپ بلیو کریں, اللہ گواہ ہے کہ 9 دسمبر 2018 کو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, اور ایگزیکٹلی 9 دسمبر 2018 کو وہ میری باہوں میں تھے. کوئی اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا. میں اور میرے بڑے بھائی ہم ابو کے پاس موجود تھے, اور جب ڈیتھ ہوئی تو ابو میری باہوں میں تھے. تو مطلب وہ سین تھا کہ مجھے فیل ہوا کہ وہ جو میں نے خدمت کی ہے, میرے والد صاحب نے مجھے پہلے سے بتا دیا کہ بیٹا میں آپ کی باہوں میں مروں گا. بہرحال یہ مجھے اس کا صلہ نظر آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایون دین میں اگر دیکھوں تو میری لائف میں آپ دیکھیں کہاں سے, کس غربت سے ہم آگے نکلے, اور پڑھتے پڑھاتے کیسے مینج کرتے رہے, اور الحمدللہ آج انشاءاللہ ایک ڈاکٹر کی سٹیج تک پہنچ گئے. آگے بھی محنت کروں گا, کام کروں گا. اور پھر وہ دعائیں تھیں میرے والدین کی کہ آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی الحمدللہ لوگ جانتے ہیں اسٹڈیشل فیلڈ کے اندر جو میں نے کام کیا, جتنی میں نے محنت کی آپ لوگوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, جو ہے میتھمیٹکس کے لیکچرز ریکارڈنگ میں, تو الحمدللہ وہ آپ لوگوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں. اور یہ سارا کا سارا وہ جو عزت اور جو قدر ہو رہی ہے, یہ ساری میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور ان کی جو میں خدمت کرتا تھا اس کا صلہ ہے. تو یقینی طور پہ میں بس صرف یہ کہوں گا کہ آپ لوگ میرے جو والد صاحب کے لیے 2018 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, آپ یقینی طور پہ ان کے لیے فاتحہ خوانی ضرور کیجئے. ان کے پر مجھے جو ریوارڈ آپ دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ میرے والد صاحب کے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور آخری بات کر کے اس کو ختم کروں گا کہ اب جب ہم ریسرچ آرٹیکلز لکھتے ہیں تو اس میں جو ریفرنس لکھنے کا ایک وے ہوتا ہے نا, اس میں پہلے آپ کا جو فیملی نیم آتا ہے. تو میرا جب نام لکھا جاتا ہے کسی بھی آرٹیکل کے اوپر, جب ہم ریفرنس لکھتے ہیں تو اس میں جعفر.m.n, جعفر محمد نوید, یعنی کہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے. تو میرے لیے یہ میری سکسیس ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اچیو کر لیا کہ آج اگر میری فیلڈ کے اندر, میری سکسیس کے اندر پہلا نام آتا ہے تو وہ میرے والد صاحب کا آتا ہے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, اپنے والدین کی بھرپور خدمت کریں, عزت کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. محنت جو انہوں نے آپ کے لیے کی ہے اس کے لیے آپ ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں. یہی سب کچھ ہے جو ہم والدین کو دے سکتے ہیں, ادروائز تو ہم تو ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتے. تو آپ لوگوں سے بھرپور دعاؤں کی اپیل اور ریکویسٹ کے ساتھ کہ اپنے والدین کی بھرپور خدمت کریں. آج اس فادرز ڈے کے اوپر میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کے لیے دعائے خیر کریں اور اپنے والدین کی قدر کریں, اور یقینی طور پہ ان کے لیے آپ بھرپور ورکنگ کریں. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ خدمت کا موقع دے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ. السلام علیکم.